اور فرمایا یہ جو جمعہ پڑھنے والے ہیں ان کو قیامت کے دن میدان محشر میں دیدار الہی بھی ہوگا۔ کہو انشاءاللہ۔ آئیے وہ حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک صحابی سے ملے اور ان سے کہہ رہے ہیں دعا کرو کہ اللہ میدان مزید میں ہم دونوں کو جمع فرما دے۔ آپ بھی سب کہہ دیں آمین۔ انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ وہ میدان مزید کیا ہے؟ جو جنت سے ہٹ کر کوئی نعمت ہے وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں اور جس شوق سے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس میدان کے اندر سب کو جمع کیا جائے گا اور ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، اور جو جتنا جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو اتنا ہی آگے نور کے ممبر کے اوپر جگہ ملے گی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ممبر آگے ہوں گے اور حضرات صحابہ کرام کے، اور پھر قیامت تک جتنے لوگ جمعہ پڑھنے والے ہیں سب ان نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ فرمایا پھر اس کے بعد ان کو شراباً طہورا پلائی جائے گی، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، ملائکہ ان کو شراباً طہورا پلا رہے ہیں۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد داؤد علیہ الصلاۃ والسلام لحن داؤدی اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ کی مناجات پڑھیں گے۔ فرمایا اہل جنت کے اوپر ایک بے ہوشی سی طاری ہو جائے گی، اتنا سرور ہوگا اس آواز کے اندر۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے کرسی بچھائی جائے گی، وسیع کرسیہ السماوات والارض، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیت الکرسی کے اندر اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اور فرمایا پھر حق تعالیٰ کے لیے بچھائی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کرسی پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ ہر ایک کی کرسی الگ الگ ہے نا، چپڑاسی کی کرسی الگ ہے، افسر کی کرسی الگ ہے، اور پرائم منسٹر کی کرسی، اور جو اللہ کی کرسی ہے وہ سب سے ہی الگ ہے۔ تو جی الگ ہے یا نہیں؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے، تو حق تعالیٰ اس کرسی پہ جلوہ افروز ہوں گے جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے۔ اور پھر نور کے پردے ہٹیں گے، دیدار الہی ہوگا۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ جس کا محبوب اتنا خوبصورت وہ خود کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا اہل جنت جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت بھی بھول جائیں گے، حور و غلمان بھی بھول جائیں گے۔ آج آپ کہتے ہیں نا جی فلاں چیز دیکھی تو بھوک اتر گئی جی، انہوں ویکھیاں بھوک لیندی سی۔ جو خالق حسن ہے، جس نے حسن کو پیدا کیا ہے، ارے جب اس کو دیکھو گے بھوک اور پیاس کیا ہر نعمت ہی تم بھول جاؤ گے۔ اور تمنا کریں گے اہل جنت بے شک جنت واپس لے لو اور اس کے بدلے اپنا دیدار ہی عطا کر دو۔ تو اس وقت اعلان ہوگا یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور فرمایا جب جمعہ پڑھنے والے اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کے حسن میں پہلے سے زیادہ بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور پھر واپسی جب اپنے گھروں کو جائیں گے، راستے میں ایک خاص بازار ہے، وہاں سے اپنے حور و غلمان کے لیے اور حوروں کی سردار کے لیے بھی، سمجھتے ہیں نا، ہاں بعض چاہتے کہ یہ جنت جائے نہ بیچاری، وہاں پر بھی یہ ملے گی، یعنی ایسے حیرانگی سے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ حوروں کی سردار ہوگی، جو دنیا کی بیویاں ہیں یہ حوروں کی، بولو بولو یہ کیا ہوں گی؟ یہاں یہ شوہروں کی سردار، وہاں حوروں کی سردار، اور خیر سے ان کی دونوں جہانوں میں حکومت ثابت ہو گئی۔ یہاں پہ مردوں پہ حکومت، وہاں حوروں پہ حکومت۔ کیوں جی ہے ایسے؟ جی آپ تو ایسے بول رہے ہیں کہ جیسے جناب میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں یا کوئی عجیب بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر پھر وہ جو بازار ہوگا اس بازار سے گفٹ خریدے جائیں، لیے جائیں گے بغیر قیمت کے، اس کی قیمت یہ نماز جمعہ ہے۔ وہاں پر وہ گفٹ لیے جائیں گے، پیکنگ ہوگی، یہ حوروں کے سردار کے لیے، یہ حوروں کے لیے، یہ غلمان کے لیے، ظاہر ہے ایک ایک محل میں 70 حوریں، سب کے لیے گفٹ جناب غلام اٹھا کے ساتھ چلیں گے۔ اور جب وہاں پہنچیں گے وہ دیکھیں گے، کہیں گے کس بیوٹی پارلر سے ہو کے آئے ہو، پہلے سے بڑے حسین و جمیل ہو گئے۔ دنیا میں انسان کی خوبصورتی میں کمی آتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ،
جو جوانی میں خوبصورتی ہے بڑھاپے میں وہ نہیں رہتی، بڑھاپے میں جو ہے بیماری میں وہ نہیں رہتی ہے، درجہ بدرجہ انسان نیچے کی طرف جاتا، لیکن جنت میں اوپر کی طرف جائے گا، الٹ جائے گا۔ ہر آنے والے دل میں خوبصورتی ہوگی، ہر جمعہ میں خوبصورتی ملے گی۔ وہ گفٹ بھی دیں گے اور حوریں پوچھیں گی کہاں سے خوبصورت ہو کے آئے ہو، تو وہ کہیں گے آج خالق حسن کا دیدار کر کے آئے ہیں، آج اپنے رب کا دیدار کر کے آئے ہیں، اور اللہ کی شان ہے جو اللہ کو دیکھتا ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ انبیاء میں میرے محبوب نے اللہ کو دیکھا، سارے نبیوں میں حضور خوبصورت ہے، ساری کائنات میں حضور خوبصورت ہے، کیونکہ خدا کا دیدار کیا ہے۔ جب دیدار الہی جنتی کریں گے تو اور بھی خوبصورت ہو جائیں گے۔ اب وہ لوگ جو جمعہ میں کوتاہی کرتے تھے، اب ان کی حوریں کہیں گی، حوروں کا سردار بھی کہے گا جنت میں تو آ گئے، لیکن فلاں فلاں جو اتنے خوبصورت اور ایسے ایسے خوبصورت گفٹ لے کے آتے ہیں جمعہ کے، تم کیوں نہیں لاتے؟ تو وہ بتائیں گے ہماری قسمت، ہم جمعہ میں غفلت کرتے تھے، ہم جاتے تو تھے لیکن اس وقت جب بالکل آخری ٹائم، ان گفٹوں کا ٹائم ہی جب ختم ہو جاتا تھا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے نماز جمعہ کا جب ٹائم ہو جاتا ہے، ہر مسجد میں ملائکہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا درجہ بدرجہ نام لکھتے ہیں، اول دوم سوم کون آیا۔ اور فرمایا جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ڈائریاں بند کر کے خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو بعد میں آئے ان کا فرض تو ضرور ادا ہو گیا، لیکن یہ جو اتنی بڑی فضیلتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان ساری فضیلتوں سے محروم ہو گئے۔ اب ان کا نام ہی نہیں ہے اس لسٹ کے اندر، اور یہ لسٹ روزانہ ہر جمعہ میں دربار الہی میں پیش ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کا دیدار کرنا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی جمعہ پڑھنے والے ہیں، خدا کے دربار میں یہ لسٹ پیش ہوتی ہے، فلاں مسجد میں نماز جمعہ کے لیے لوگوں کا اجتماع ہوا، سب سے پہلے یہ آیا، اس کے بعد وہ آیا، اس کے بعد وہ آیا اور آخر میں وہ آیا، اور اس کے بعد امام جب خطبہ دینے لگا ہم بھی ڈائریاں بند کر کے خطبہ سننے میں مصروف ہو گئے۔ بعد میں آنے والوں کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن یہ جو اتنی بڑی فضیلت تھی اس سے رہ گئے۔ میری آپ حضرات سے یہی درخواست ہے، اور میں ہر جمعہ گاہے بگاہے آپ سے یہی کہتا ہوں کہ یہاں مسجد کا ماحول یہ نہ بنائے کہ گلے سے اتر جائے جمعہ، یہ ماحول نہ بنائے۔ یہاں پر ماحول یہ بنائے کہ ہم اللہ کی محبت میں اور اس کے نبی کی محبت میں یہاں آتے ہیں کچھ سیکھنے کی نیت سے، اور اس نیت سے آتے ہیں ہمیں اللہ اس کے رسول کی محبت کی بات سننے کو مل جائے، تاکہ ہمارے دلوں میں حضور کی عظمت بیٹھ جائے، حضور کی محبت بیٹھ جائے، اور یہ ایسی محبت ہو جو ہمیں حضور کی اطاعت کے اوپر مجبور کر دے، حضور کی غلامی کے اوپر مجبور کر دے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اوپر مجبور کر دے۔ تو جب آپ اس جذبے سے آئیں گے، آپ کا آنا مبارک، ایک ایک قدم مبارک، اتنے قدم چل کے آئے اتنا بھی ثواب، جتنے دور سے آئے اتنا اس کا بھی ثواب، اور جتنا جلدی آئے اس کا بھی ثواب۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو سب سے پہلے جمعہ پڑھتا ہے 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جمعہ پڑھا 7 اونٹ بھی صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا، 5 لاکھ کا اونٹ ہے اور 5 لاکھ صدقہ کرنے کا ہر جمعے ثواب مل رہا ہے۔ جو اس کے بعد آیا تو گائے صدقہ کرنے کا، بعد آیا تو بکری کا، پھر مرغی کا، اور پھر ابھی تو انڈوں والوں کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اور جہاں بھی جاؤ آپ کو انڈوں کی کثرت ملے گی۔ کیوں جی؟ انڈوں والوں کی کثرت ملے، اب فیصلہ تو ہم نے خود ہی کر رکھا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ہم ان کو دل میں جگہ دیں۔ حضرات صحابہ کرام نے سنا، فوراً عمل کے اندر لگ گئے اور کبھی اس کے خلاف نہیں کیا۔ ایک میں اور آپ ہیں، سنتے بھی ہیں، پتہ بھی ہے، بہت سو کو یہ حدیثیں یاد بھی ہیں، مگر پھر ہم غفلت کا شکار ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، قیامت کے دن سب سے پوچھا جانا ہے، سب سے پوچھا جائے گا جتنا علم تمہارے پاس تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ آج تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی ماڑا موٹا مولوی ایسے ہلن نہیں دینے، ہمیں بڑے مسائل آتے ہیں، ہم نے تو جناب گھر میں بڑی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے، جتنا علم تمہارے پاس تھا اس پہ عمل کتنا کیا ہے یہ بتاؤ۔ اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے بات بنے گی، عمل سے۔ تو میرے محترم سامعین، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آپ آئیں شوق و ذوق کے ساتھ، آپ کے آنے میں محبت نظر آئے، اور فرمایا جو ایسے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔
دیدار الہی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور پھر جب ملائکہ یہ لسٹیں لے کے جاتے ہیں پوری دنیا سے جمعہ پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہونے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ جو تم لسٹیں لے کے آئے ہو، اتنے لوگوں نے جمعہ پڑھا، کیا مانگ رہے تھے مجھ سے؟ کیا طلب تھی ان کی؟ یا اللہ طلب سب کی ایک ہی تھی کہ سارے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اور کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اچھا، اور کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندوں نے جو مانگا میں نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، نماز جمعہ اور عیدین کی نمازیں اور حج کی عبادت، یہ ساری کی ساری اسلام کی شان و شوکت بھی ہے۔ جہاں پر یہ عبادت ہے وہاں پر اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ بھی ہے۔ تو اسلام کی شان و شوکت یہی ہے، جمعہ جامع مسجد میں پڑھیں، لوگوں کی تعداد کثیر ہو، یہ اسلام کی شان و شوکت ہے۔ یہ کیا ہوا کہ 10 ٹوٹرو ادھر کھڑے ہیں، 5 ٹوٹرو ادھر کھڑے ہیں، اس لیے تو دیہات کے اندر جمعہ نہیں، اس لیے تو چھوٹی مساجد میں نہیں۔ یہ حکم ہے بڑی مساجد جامع مسجد میں پڑھو جمعہ، تاکہ تمہیں زیادہ ثواب ملے، اجر و ثواب ملے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، ذکر سے مراد خطبہ جمعہ، نماز جمعہ ہے۔ فرمایا دوڑتے ہوئے آؤ، وذروا البیع، اور حکماً فرمایا تجارت چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور خدا کے گھر کے اندر آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کریں گے نا؟ ہمارے جو احباب برآمدے میں باہر ابھی تشریف لائے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، یہ اختیاری بات نہیں ہے، بلکہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد تجارت بالکل حرام ہے، منع کر دیا گیا، قرآن کے حکم کے خلاف ہے، دنیا کا کوئی کام بھی حرام ہے، آپ اس کو ختم کریں اور اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے خدا کے گھر کے اندر حاضر ہو جائیں۔ نماز جمعہ کی تیاری کی اجازت ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے آپ حجامت بنوا لیں، غسل کر لیں، کیونکہ یہ نماز جمعہ کا حصہ بن چکی ہیں سب چیزیں، آپ نماز جمعہ کی تیاری کر رہے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن تجارت کی اجازت نہیں ہے، اور اپنی گھریلو مصروفیات یا کاروباری مصروفیات، ملازمت کی مصروفیات، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب نماز جمعہ کا حکم ہو جائے ہر چیز چھوڑو، فسعوا الی ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، خدا کے گھر کے اندر آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی میں تمہاری کامیابی ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔